اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر وہ شب آ ہی گئی کہ جو قیامت کی شب ہے، جسے شام غریباں کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں تذکرہ ہوا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، اور ہادی ٹی وی نے اپنے فرائض پر عمل کرتے ہوئے گھر گھر عزاخانہ بننے کا کام کیا۔ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں شہادت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں معبود ہم سب کو کربلا سے ملنے والے معنوی پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ انسانیت کا جوہر کردار ہے وفا، عزم و ثبات و صبر کا شاہکار ہے وفا، راہ عمل کی منزل بیدار ہے وفا، ایمان و آگہی کی طرفدار ہے وفا۔ بھر کر وفا کے رنگ نقوش حیات میں انسان سرفراز ہوا کائنات میں۔ مختلف اعلیٰ انسانی اقدار کا مجموعہ ہے واقعہ کربلا، جہاں صبر، عزم و ثبات، عبادت، شجاعت، سخاوت سب کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ کربلا کا یہ عظیم واقعہ بہت سارے پیغامات اپنے اندر رکھتا ہے، بالخصوص جو معنوی پیغامات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونۂ عمل ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس غم بھری شام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ادارے تنظیم مکاتب کے سیکریٹری جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور گزارش کروں گا کہ ابتدائی سخن کے طور پر ہادی ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں تعزیتی کلمات عطا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں سب سے پہلے زمانے کے ولی اور فرزند حسین، فرزند فاطمہ، زمانے کے آقا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے جو مناظر ہیں ہم انہیں سن کے بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے دل کو چین دے اور آپ کو اس وقت تک پہنچنا نصیب ہو جب آپ اپنے جد کے مقصد کو اس زمین پر نافذ کر سکیں، عدل و انصاف قائم کر سکیں اور قاتلین حسین سے انتقام بھی لے سکیں۔ آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے بعد آپ کے نائبین اور آپ کی امت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، ہر عزادار کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے مل کے حسین کو یاد کریں اور مقصد حسین پر عمل کریں۔ آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ چونکہ عنوان ہے کربلا کے معنوی پیغامات، لہذا میں چاہوں گا کہ چند ایک معنوی پیغامات کا تذکرہ ہو جائے، بالخصوص وہ اعلیٰ انسانی اقدار جو ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں۔ ہولناک منظر ہے، شہادت سامنے ہے، کٹتے ہوئے گلے ہیں، چلتے ہوئے تیر ہیں، خون شہداء ہے، اس کے باوجود ان معنوی پیغامات کی نظیر ہمیں جو کربلا میں نظر آتی ہے تاریخ آدم و آدمیت میں نظر نہیں آتی۔ تاریخ کربلا کا کم سے کم ظاہری آغاز مدینہ سے ہوتا ہے، اور اس کا ظاہری اختتام جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آتا ہے تو وہاں ہوتا ہے۔ اول سے آخر تک جو پیغامات ہیں اس حادثے میں اور اس واقعے میں اور اس فیصلے میں اور اس اقدام میں، وہ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں یہ صفت رکھی ہے کہ جس دور میں جب پڑھا جائے تو اس سے سیکھا جائے، زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے اور زمانے کے ساتھ جغرافیہ سے محدود نہیں ہے کہ اس علاقے کے لیے اس علاقے کے لیے۔ اللہ نے صفتیں کم دی ہیں
جو کائناتی ہدایت کی ذمہ داریاں جن کو ملی ہیں ان میں آل رسول ہے، اور اس میں واقع کربلا زمین کے ہر خطے کے لیے، ہر رنگ و نسل کے لیے اور وقت کے ہر ٹکڑے کے لیے بالکل ایک قرآن مجید کی طرح کھلا ہوا صفحہ ہے، اور اس کی آیات سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ جو ذاکرین کہلاتے ہیں، ہماری عمریں گزر جاتی ہیں کربلا کو پڑھتے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سال کربلا کو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، مگر اگلے سال تک پھر ہمارے علماء، ہمارے محققین، ہمارے مصنفین جو کچھ پھر اسی کربلا سے حاصل کر کے لکھتے ہیں، پھر لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں ملا تھا، پھر کیا ملا ہے؟ تو پیغام ہی پیغام ہے، اور سارے پیغامات معنویت پر مشتمل ہیں، جو انسان کے اس پہلو کو مضبوط کرتے ہیں جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ صبر، شجاعت، ایثار، یہ سب جو مسلسل کربلا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سارے صفات حسنہ کو کربلا والوں نے کیسے سمیٹا، اور کیسے یہ پیغامات بھلائیوں کے اور اچھائیوں کے اور خوبیوں کے کربلا سے نشر ہوئے، ہم لوگ کوشش کر کے اس کی بنیادوں میں جائیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ صبر انسان میں کیسے پیدا ہوگا۔ ہم بے صبرے ہیں، ہم اگر صبر حاصل کرنا چاہیں اور صبر کی راہ پہ چلنا چاہیں تو کیسے چلیں؟ ہم خود غرض ہیں، ہم میں کمزوریاں ہیں، تو اپنے اندر خود غرضی ہٹا کے ایثار لانا چاہیں تو ایثار کیسے آتا ہے؟ کربلا والوں میں کیسے آ گیا کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے قربان کرنے کے لیے مائیں کوشاں ہیں، بچانے کے لیے نہیں، اور ہر مجاہد پہلے جان دینے کے لیے جانا چاہتا ہے اور اپنی جان بچانا نہیں چاہتا۔ تو یہ جذبہ کہاں سے آ گیا؟ ہم ہوتے خدا نہ کرے تو چھپتے پھرتے، اگر یقین بھی ہوتا کہ شہید ہونا ہے تو چھپتے پھرتے کہ امام کی نگاہ نہ پڑے اور آخر میں نمبر آئے تو اچھا ہے۔ تو ہم اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ مصیبت آئے، لیکن آتی ہیں ایسی مصیبتیں کہ ایک کنبہ مرنا شروع کرتا ہے۔ ابھی جو شمر کی نسل سے جو نسلیں پھیلی تھیں، جنہیں الحمدللہ مالک اشتر کی نسل نے ختم کر دیا، ان نسلوں نے جب قتل عام شروع کیا ہے تو گھروں میں مثلا باپ بچ گیا، اولاد سامنے ماری گئی ہے، باپ بچ گیا اس لیے کہ اس نے بچایا خود کو۔ تو انسان خود کو بچاتا ہے، اولاد کو بھی جانے دیتا ہے، لیکن یہاں عجیب و غریب معاملات تھے۔ تو اس کی جڑ میں کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جتنے معنویات اور جتنی اچھی باتیں اور فیصلے اور اقدام جو بھی کربلا میں نظر آتے ہیں، ان سب کے پیچھے خدا ہے، اس کا تصور ہے۔ اسی لیے امام حسین بار بار کہتے تھے اللہم انت ثقتی فی کل کرب۔ جی، امام حسین علیہ السلام کے فیصلوں میں اگر آپ نظر ڈالیں تو مدینے سے نکلتے وقت سے لے کے سجدہ شہادت تک قدم قدم پہ ان کی زبان سے، ان کے عمل سے، ان کے چہرے سے خدا ہے یہ پیغام نکل رہا تھا۔ جیسے عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، یعنی اصطلاحی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان سارے معنویات کے پیچھے ذکر اللہ تھا، اللہ کی یاد تھی، اور مقابلے میں جو لشکر تھا جو خرابیوں کا مجموعہ تھا، اور شاید وہ بھی اکلوتا ہو کہ اتنی بدی اور اتنی برائی اور اتنی خرابی پھر ڈھونڈے نہ ملے جو لشکر یزید میں تھی، تو اس کی جڑ یہی تھی کہ وہ خدا کو زبان سے مان رہے تھے لیکن خدا تھا نہیں ان کے ہاں، دل ان کا خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا اور ان کو حقیقتاً خدا پہ ایمان نہیں تھا۔ تو کربلا کا پہلا پیغام ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد کی بنیادوں پر خوبیاں انسان کے اندر آتی ہیں اور خرابیوں سے انسان خود کو نجات حاصل دیتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان مختلف مشابہتیں ہیں، جیسا کہ مولانا موصوف نے بھی اشارہ کیا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ڈاکٹر عظیم امروہوی نے کہا کہ قرآن اور حسین کا پیغام ایک ہے، قرآن اور حسین کا ہر کام ایک ہے، آغاز ایک، دونوں کا انجام ایک ہے، اعجاز ایک، دونوں کا اکرام ایک ہے، دونوں کمال علم کے پیکر ہیں دوستو، دونوں ہی بوسہ گاہ پیغمبر ہیں دوستو۔ بہت اچھی بات کہی، واقعی میں خدا ہے، اس تصور نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اور آوان و اصحاب و انصار حسینی کے لیے تمام تر
مشکلات کو نہایت آسان بنا دیا تھا۔ دیگر معنوی پیغامات کی جڑوں تک اگر جایا جائے تو کن باتوں کی جانب آپ اشارہ کریں گے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو خدا ہے، اس کا تصور اور ذکر اللہ۔ میں ذرا سے اپنے نوجوانوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، ایک اور پوائنٹ کی طرف اشارہ کر دوں۔ اللہ کو یاد، اللہ کی یاد کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہے زبان سے ذکر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ دوسرا ہے دل سے، دل میں یاد خدا ہو۔ اور تیسری چیز ہے عملی شکل یاد خدا اختیار کر لے۔ یہ سب سے آسان مرحلہ لقلقہ زبان ہے، اور جو آج کل ہمارے درمیان عملیات کا سیلاب آیا ہے، اس میں یہ سب بھی بہت سکھایا جاتا ہے، اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو۔ میں تو جہاں جو موقع بات کہنے کا ہوتا ہے میں عرض کر دیتا ہوں، جو ضرورت سمجھتا ہوں اپنی اگلی نسلوں کے لیے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جو سورے آئے ہیں ان میں پروردگار عالم نے جو اثرات رکھے ہیں، اس سورے کی تلاوت میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ۔ مثلا سورہ واقعہ کی تلاوت میں روزی کی وسعت بھی ایک بڑا سبب فائدہ لکھا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ سب سورے بہت تلاوت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے یہاں سورہ واقعہ اور یاسین زیادہ دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے خیال میں ان کے فوائد کچھ ہمارے کام کے زیادہ ہیں۔ اس سلسلے میں تفسیر نمونہ میں آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے شاید 114 بار یہ بات لکھی ہوگی، ہر سورے میں اس کے فوائد اور اثرات و ثمرات لکھ کر انہوں نے لکھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کلمات کو دہرانے سے نتیجہ ملنے والا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سورے میں جو پیغامات ہیں ان جب آپ پڑھیں گے تو ان پیغامات کو سمجھیں گے، جب آپ ان پر عمل کریں گے تو پھر وہ نتیجہ ان پیغامات ان سے نکلے گا جو سورے کے فوائد و اثرات لکھے۔ تو میں گھنٹوں بیٹھتی میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بزرگ بہنیں، اور گھنٹوں بیٹھتے ہیں میرے پاس جوان جو باعمل ہیں اور جو دین کی طرف آئے ہیں، اور وظائف لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دہراتے ہیں یہ بات اتنی بار، یہ بات اتنی بار۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مقامات پر مذہب نے بھی دہرانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے پیچھے یہ وہی جانتا ہے جو ہمارا بنانے والا ہے کہ کس چیز کو یہ بھولیں گے، لہذا ان سے اس چیز کو دہرواؤ۔ اذان میں تکبیر کو 4 بار کہلواؤ، نہ آسانی سے نہ یاد رکھوائیں گے۔ تو اثر تو ہے دہرانے کا، لیکن صرف خالی زبان سے ذکر خدا ہمارا ہدف و مقصد نہیں ہے، لیکن کام یہیں سے شروع ہوگا، زبان سے کرنا پڑے گا۔ زبان سے آنے کے بعد دل و دماغ اس سے جڑیں، دماغ سے یاد خدا کہ ہے، پھر اس کا عمل میں آنا۔ میں مجلسوں میں بہت پڑھتا ہوں، آپ کے ہادی ٹی وی بھی عرض کر چکا ہوں گا کہ ہمارے شرعی امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عبیدۃ الحضا راوی ہیں کہ اللہ اخبرک باشد ما فرض اللہ علیہ العباد، تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے جو ہم پر واجب کیا ہے ان میں سب سے مشکل کاموں میں سب سے مشکل کام کون ہے؟ تو خیر ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے ہیں سرکار جتنا بتائے وہی مشکل ہے، وہ اور مشکل بن ڈالیے، خیر ان کا نہیں بتائیے، اللہ کی مدد سے کریں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ انصافک الناس مواساتک اخاک المومن انصافک الناس ولو علیک، شاید ہے اس طرح کلمہ۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اور تمام مومنین کے ساتھ مواسات کا برتاؤ کرو، و ذکر اللہ، اور تیسرا مشکل کام ہے ذکر اللہ۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں ذکر اللہ، تو اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ تم زبان سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہو، بلکہ ذکر اللہ ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تب مشکل ہے جب مسئلہ حلال اور حرام کا پڑے۔ تو یہ عملی شکل ہے کہ جب انسان عملی شکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ کربلا میں ہر قدم پہ ہے۔ شب عاشور سب سے بڑا نمونہ ہے ذکر اللہ کی عملی شکل کا، کہ پیاس ہے، بھوک ہے، دشمن کا خطرہ ہے، مشکل ترین وقت ہے جس میں ہمارے جیسے فرائض بھی چھوڑ بھاگتے ہیں، وہاں رات پوری مانگی جا رہی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اور جب انسان خدا کو فراموش کر دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ، انسان خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا صراحت کے ساتھ اعلان ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے جو کربلا میں یاد خدا، وہ بھی ان تمام مصیبتوں میں، کیسے یہ عزم انسان کے اندر آ سکتا ہے اور پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ذکر اللہ تک آدمی جو پہنچتا ہے وہ پھر اللہ نے جس رخ سے بھی جائیں گے تو اللہ ہی تک تو پہنچیں گے۔ اگر اس رخ پہ جانے لگیں کہ ہم کیسے
بے کس و بے بس تھے اور ہمیں یہاں تک کس نے پہنچایا؟ تو اللہ. ہم نہیں تھے، ہمیں کس نے بنایا؟ تو اللہ. ہمارے ہر قدم پر آگے کی زندگی بسر ہو رہی تو کیسے بسر ہو رہی؟ اللہ. ہمیں اولاد کس نے دی؟ اللہ. ہمیں مال کس نے؟ تو پوری زندگی تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، تو کہاں کہاں اللہ کو بلائیں گے؟ کہیں تو مل جائے گا. پھر اس کے بعد یہ اس کو بھولنے سے بچنے کا راستہ ہے آخرت کا تذکرہ. عقیدہ آخرت کی کمزوری ذکر اللہ سے بھی محروم کر دیتی ہے، اور عقیدہ آخرت کی مضبوطی ذکر اللہ تک بھی لاتی ہے. اور قیامت کا یقین اور آخرت کا یقین اور اللہ سے پانے کا یقین. کربلا والے جنت کے چکر میں نہیں تھے، کربلا والے رضا خدا کے لیے آئے تھے. اب وفیت تو ابن رسول اللہ. ہاں، بس یہ بات تھی کہ حق ادا کر دیا کہ نہیں. قیامت کا تصور انسان کو اللہ کو بھولنے سے بچاتا ہے. تو آخرت کا جذبہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی یاد خدا مضبوط ہوگی، اور جتنی یاد خدا بڑھے گی اتنا ہی انسان ان خوبیوں سے آراستہ ہوگا. تیسری بڑی چیز جو جذبہ آخرت کی مضبوطی ہے قیامت کی، وہ ہے کربلا میں. تیسری بڑی چیز ہے رضا خدا کی فکر، جو کربلا کا سب سے بڑا پیغام. یہ بنیادی وہ معنوی پیغامات ہیں جن کو آدمی اپنے اندر رچائے بسائے تو پھر ایثار، پھر صبر، پھر امانت، پھر شجاعت، پھر خون بہانا، پھر اولاد دینا، پھر مصیبتوں کا جھیلنا، یہ سب انسان میں آ جائے گا. اللہ ہے اس کا یقین، اللہ پر ایمان، اس کے بعد اللہ پر توکل، اور پھر اللہ کی رضا کی فکر اور قیامت کا یقین. یہ 3-4 میرے خیال سے ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ اگر ہم اپنے اندر مضبوط کر سکیں تو باقی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، اور اسی صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 8 میں جو امام نے مختلف چیزوں سے خدا کی پناہ طلب کی ہے، اس میں ایک فقرہ ہے وضعف الصبر. ضعف الصبر سے مراد کیا ہے؟ رأس الصابرین جناب ایوب کو کہا جاتا ہے. صابرہ ہیں جناب فاطمۃ الزہرا. صابر ہیں امام سجاد علیہ السلام. مشکلات کے ہنگام صبر سیکھنا ہو تو کربلا ہمارے لیے مشعل راہ. اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے کہ ہم کہاں تک صبر کر پاتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں: مصیبتوں پہ صبر، طاعتوں پہ صبر، اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت پہ صبر اور نہ کرنا. طاعت پہ صبر یعنی واجبات انجام دینے میں چاہے جتنی تکلیف اٹھانا پڑے اس کو اٹھانا. واجب نماز ہے تو ہم یہیں کربلا کے میدان میں پڑھیں گے چاہے ہمیں تیروں سے چھلنی ہو جانا پڑے. اب یہ صبر کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے. ایک ہے برستے تیروں میں چھپ کے جا کے خیمے میں کہیں پیچھے خیمے میں جا کے نماز پڑھ لینا. ایک ہے سامنے کسی اگلے خیمے میں نماز پڑھنا جہاں بڑھ جاتا چانس. ایک ہے میدان میں آ کے صف بنا کے فرادہ نماز پڑھنا، کم نگاہ میں آئیں گے. ایک ہے صف بنا کے نماز پڑھنا. تو اب ہم کس میں کتنے صبر کی منزل ہے یہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے. اور کربلا والے وہ ہیں کہ جو سب صف بنا کے سامنے کھڑے ہیں. تو صبر کے 3 قسمیں ہیں: مصیبت پر صبر، اور اطاعت پروردگار پر کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں چاہے ہمیں جتنی زحمت کا سامنا کرنا پڑے، اور معصیت پر اللہ کی نافرمانی سے بچیں چاہے جتنی تکلیف اٹھانا پڑے. تو اب اس میں ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ہم مثلاً پیاس ایک مصیبت ہے، بھوک ایک مصیبت ہے. اب اس پیاس اور بھوک کو ہم کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ کب ٹوٹ جائیں گے؟ خدا نہ کرے اگر ہمیں کوئی ظالم پر بند کر دے جیل میں اور بھوک کا پیاسا مارے تو ہم کب تک جھیلیں گے کہ ہم ان کی باتوں کو قبول نہ کریں؟ اور کب ٹوٹ جائیں گے کہ اب بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، اب لاؤ بھائی پانی پلاؤ اور اگلوا لو. تو یہ ہر انسان کی اپنی صلاحیت و طاقت پہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ انجیکشن دیکھتے ہی رونے لگتے ہیں، جی ہاں، اور بہت سے لوگوں کا ہاتھ وہیں ان کے سامنے سن کیے بغیر زخم چیر چار کے پھاڑ کے ٹھیک کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک آ بھی نہیں کہتے، ایک سی بھی نہیں نکلتی. تو قوت برداشت کی کمی ہر جگہ ہو سکتی ہے. یہ صبر کی کمی، قوت برداشت کی کمی واجبات کی دنیا میں ہو تو اور مشکل کہ ذرا سے پیاس لگی روزہ توڑ دیا، یا لمبا دن رکھا ہی نہیں، جو سب ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ذرا سے کسی نے ٹوکا اور حجاب ہٹا دیا، ذرا سے کسی نے چڑھایا اور داڑھی مونڈ دی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قوت برداشت یعنی صبر کی کمی ہے. امام اسی کی دعا کر رہے ہیں کہ ضعف الصبر سے ہمیں بچائے، یعنی ہم کمزور، صبر تو ہو ہمارے پاس لیکن صبر بھی اعلیٰ کوالٹی کا ہو کہ مصیبت پہ مصیبت پڑے پھر بھی ہم صبر سے نہ بھاگیں. اور کربلا کی پیغام ہے کہ بہت مشکل ترین یعنی بہت ہی سخت مصیبتیں پڑی ہیں
لیکن ان کی صبر کا بان کبھی نہیں ٹوٹا، نہ کبھی کسی ایک کی زبان پہ اللہ کا شکوہ آیا ہے، نہ کسی ایک کی زبان پر امام حسین سے کوئی تجویز آئی ہے۔ یہ تجویزیں رسول اللہ کو بھی ملتی رہی تھیں، یہ تجویزیں مولا علی کو ملی ہیں، امام حسن کو ملی ہیں، یہ تجویزیں خود امام حسین کو مدینے میں اور مکے میں ملی ہیں، لیکن کربلا جب پہنچ گئے تو پھر کوئی تجویز امام کے سامنے نہیں آئی کہ آپ یہ کر لیجئے، آپ یوں سلوک کر لیجئے، آپ یہاں نکل چلیے اور آپ یہ بات مان لیجئے، نہ کسی کمسن بچے سے نہ کسی بڑے سے۔ تو یہ صبر کی اعلیٰ کوالٹی جو وہاں دکھائی دیتی ہے۔ موجودہ دور میں مقدس الفاظ کو بہانہ بنا کر کے انحرافی افکار کی ترویج ایک سستی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جی ہاں، مہم ہے، اور آپ مسلسل برسر پیکار ہیں ان افراد سے اور اس مہم سے۔ افراد کو نہیں جانتے لیکن مہم کے مخالف ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ افراد کون ہیں۔ جی، بانی تنظیم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کا جملے جتنے یہ مجھے یاد ہیں، شاید کچھ حروف الفاظ بدل جائے، مفہوم نہیں بدلے گا، اور اتنی اجازت تو معصومین نے بھی دی ہے اپنے ارشادات کی منتقلی میں کہ ہماری بات منتقل کرو، لفظ نہ ہو تو کم سے کم مفہوم نہ بدلو۔ البتہ معصومین کے الفاظ ہی منتقل ہونا چاہیے تاکہ صحیح مفہوم نکالا جائے۔ خطیب اعظم تابسرا کے سامنے جب یہی نظریہ، یہ بہت پرانا نظریہ پیش کیا گیا، بے دین بنانے کی جو مہم چلی، اس میں اس طرح کے نعرے دیے گئے کہ اس مسجد میں نہیں جائیں گے جس مسجد میں مولا علی کے اوپر ضربت پڑی، شہید ہوئے، اب نماز ختم، مسجد ختم، اور جذباتی لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ اسی زمانے کا یہ نعرہ بھی ہے، 50 سال پرانا ہے، 60 سال پرانا، کہ جب زینب کے سر پہ رضا نہ رہی تو پھر ہمارے سر پہ کیا رضا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جناب زینب پھر جس طرح سے رسیوں زبان گھمائی گئیں، جس طرح ان کا گھر لوٹا، جس طرح ان کے بچے مرے کاٹے گئے، وہ بھی سب آپ کروائیں۔ بس سمیٹ کے مولانا نصر اللہ مقامہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ بے شک زینب کے سر پہ رضا نہیں رہی تھی، لیکن اب پھر رضا چھیننے کے لیے ایک شمر بھی آپ پیدا کر دیے تو آپ کے سر سے رضا ہٹ جائے۔ وہ شمر آپ کا بھائی ہے کہ آپ کا شوہر ہے کہ آپ کا باپ ہے؟ تو یہ کون سی تعویل ہے؟ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے رضا ہٹائی تھی؟ ان کی رضا چھینی گئی تھی اور اس پہ گریاں کرتی تھیں، اور ہمیشہ انہوں نے، اگر اس گھرانے نے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس گھرانے نے کبھی دست سوال نہیں پھیلایا، لیکن اگر انہوں نے کہیں دست سوال پھیلائے تو دیکھو وہ کون چیز ہے جس کے لیے یہ گھرانہ بہت دست سوال پھیلا رہا۔ یہی شب عاشور، حسین نے کسی کا آگے آج تک ہاتھ پھیلایا؟ کبھی نہیں۔ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دیں۔ تو ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں حسین؟ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں، دینے والے، ان سے مانگ کیوں رہے تھے کہ مجھے مہلت دے دو، وقت دے دو، زندگی دے دو؟ عبادت خدا کے لیے مانگ رہے تھے نا، تلاوت کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، تسبیح کے لیے، یاد خدا کے لیے، ذکر کے لیے، سجدوں کے لیے۔ تو پھر ہم محسوس کریں کہ اس کی قیمت کتنی۔ اسی طرح سے زینب نے پانی کہیں نہیں مانگا، کھانا کہیں نہیں مانگا، مانگے تو کیا مانگا؟ چادر دے دو۔ تمہاری بیویوں کو سمجھنا چاہیے یہ کیا ناسمجھی والی باتیں ہیں، بے شعوری والی باتیں ہیں، اور دشمنوں کی چال میں پھنسنا ہے کہ بیوی کے سر پہ چادر نہیں رہی تو پھر ہمارے سر پہ کیا چادر رہے گی؟ بھئی یہی ایک مصیبت ہے ان پہ پڑی، سب مصیبتیں پہ ڈالی اپنے اوپر۔ بالکل اسی طرح ہے کہ ہتھکڑیوں کی یادگار، انہوں نے ہتھکڑیاں پہنی تھیں تو لوہے کی ہتھکڑیاں تھیں، پہنی نہیں تھی، پہنائی گئی تھی۔ پہلی بات وہ دشمن لا کھڑا کیے جو آپ کو ہتھکڑیاں پہنائے، سید سجاد نے اپنی مرضی سے نہیں پہنی تھی، اور دوسری بات پھر وہی پہنی ہے جو انہوں نے پہنا تھا۔ یہ چاندی کے کڑے پہن کے آپ ٹہل رہے ہیں سید سجاد کے نام پر، یہ آپ بدنام کر رہے ہیں کربلا کو، کربلا کو پہچانوا نہیں رہے ہیں آپ، اس کو مسخ کر رہے ہیں، اس کی شکل بدل رہے ہیں۔ جی، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اگر کربلا کی شکل بدل دی گئی؟ کربلا کی شکل بدل دی جائے تو نقصانات حد سے زیادہ ہیں، اور یہی کوشش ہے اس وقت پوری دنیا کی۔ کربلا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، کربلا میں مظلومیت ایک پہلو ہے، لیکن کربلا میں مظلومیت، بے کسی، جسے ہماری اردو میں کہتے ہیں جو اور برا بن کے بے بسی آ جاتا ہے، بے کس کہا گیا ہے ہمارے ادبا نے، جو باشعور ادبا تھے، بے کس کہا ہے، بے بس کبھی نہیں کہا۔ آج کے ہمارے ادیب اور شاعر اور ذاکر اور خطیب مظلومیت کے پہلو کو یہاں تک پیش کرتے ہیں کہ وہ بے بسی سے بدل جاتا ہے، اور لگتا ہے بس مظلومیت کے علاوہ کربلا میں کچھ نہیں ہے، جبکہ کربلا کا ہدف، ان کا ہدف یہ نہیں تھا کہ ہماری مظلومیت پیش کر کے اس پر رو بیٹھ کے، ان کا وہ تو فطرت کا تقاضا ہے، ان کا ہدف تھا کہ اصلاح، جہاں بگاڑ ہو اسے ٹھیک کرنا۔ تو کربلا ٹھیک کرنے آتی ہے، ہر سال محرم ٹھیک کرنے آتا ہے، عقائد ٹھیک کرنے آتا ہے، اخلاق ٹھیک کرنے آتا ہے، اعمال ٹھیک کرنے آتا ہے، عزاداری
جس گھر میں ہو اس گھر میں نماز نہیں ہوتی تو ہونے لگنا چاہیے، سجدہ نہیں ہوتا تو ہونے لگنا چاہیے، ورنہ عزاداری نہیں ہو رہی، کچھ اور ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ابھی آپ نے ایام اعزا سے پہلے ہندوستان جیسے عظیم ملک میں عظیم الشان کانفرنس کی، کربلا مظلوم کی حمایت اور امن کی سرمدی تحریک، بین الادیان کانفرنس تھی اور مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے اس میں شرکت کی اور کامیاب کانفرنس رہی۔ اس کا مختصر سا ایک خلاصہ پیش کرنا چاہیں گے آپ؟ کیوں آپ کے ذہن میں اس کانفرنس کا خاکہ آیا؟ دیکھیے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو عزاداری کا اہتمام کیا ہے اور کسی بھی واقعے گزرنے کے بعد اس کی یاد ذہنوں سے بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، بہت بڑے بڑے حادثات بھی بھول کر، دوسرے جنگ عظیم اب کس کو یاد ہے؟ خود ہمارے ملک میں جنگ آزادی بر صغیر جب ٹوٹا نہیں تھا، 2 ملک نہیں بنے تھے، انگریزوں سے لڑے تھے، اب کس کو یاد ہے؟ تو یہ 14 صدیوں کے بعد بھی کربلا اسی تفصیل کے ساتھ باقی ہے، سوائے اہتمام الہی کے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کوئی ہدف ہے، اور ہدف وہی ہے جو ہدف امامت ہے۔ ہدف امامت ہے محافظت دین، اور دین کو بچانے کے ساتھ وہاں پہنچانا جہاں نہیں پہنچا ہے۔ حسین کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اب عزاداری کا اہتمام یا صدیوں کے بعد بھی یہ سب چیزیں باقی رہنا، مجلس، ماتم، جلوس، حکومتیں مخالف اور زائرین اور عزاداروں کو جانی مالی نقصانات اور جس طرح تباہ کیا جا سکتا اس طرح کی سخت ترین سزائیں، پھر بھی اس سب کا باقی رہنا، بلکہ بڑھنا، ہر سختی کے بعد بڑھنا۔ ہدف یہی ہے کہ اس کے ذریعے پیغام کربلا پہنچتا رہے۔ تو اب ہماری بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کام کو اس طرح انجام دیں کہ دونوں کام ہوں، بلکہ 3 کام ہوں۔ امام اور ہادی کا کام ہوتا ہے بھولے دین والا ہے مگر بھولا ہے تو یاد دلاؤ۔ دوسرا وہ ہے کہ جس تک نہیں پہنچا اس تک پہنچاؤ۔ تیسرا وہ ہے کہ جو اس پر حملے ہو رہے ہیں اس سے بچاؤ۔ تو عزاداری کو یہ تینوں کام کرنا چاہیے۔ ہماری مجلس، ہمارا جلوس، یہ سب اسی لیے ہے کہ جن تک نہیں پہنچا ہے دین، کربلا کے ذریعے پہنچاؤ۔ جن تک پہنچ گیا اور بھول گئے انہیں یاد دلاؤ، اور جو اس دین کو مٹانے پہ لگے ہیں ان کو کربلا کے ذریعے دین کو ان سے بچاؤ۔ اب اگر ہم بدل دیں گے، اسے تحریف معنوی کہتے ہیں، تو یہ معنوی تحریف بہت خطرناک چیز ہے جس سے عام آدمی نہیں پکڑ پاتا۔ عزاداری میں معنوی لفظی تحریف بھی چل رہی ہے، واقعہ سازی، شہادت ایک ہی ہے، 1000 طرح بیان کی جا رہی ہے۔ اور جو ہمارے بزرگوں نے عزاداری کے لیے جن علائم کو ایجاد کیا تھا، اور علم، تعزیہ، تابوت، ہاں، اس طرح کی چیزیں جو اس شکل و صورت میں ہوتی تھی، اسے دیکھتے ہی کربلا یاد آئے۔ حسین کی سواری، چاہے اس کا نام ذوالجناح ہو، چاہے ذواللول ہو، چاہے نہ ہو، یہ جو گھوڑا بھی تھا، وہ جب در خیمہ پہ آیا ہے تو جس کیفیت میں آیا تھا اس کیفیت کی ذوالجناح بنائی جائے تو دیکھ کے روئیں گے۔ نئی چیزیں ایجاد ہونا، پرانی چیزیں جو بزرگوں نے شعور عزاداری کے ساتھ وجود میں جن کو لائے تھے بزرگ ہمارے، اس کی شکل و صورت اتنی مادی کر دینا کہ بھول جائے، یہ سب تحریک لفظی، تحریک حقیقی یا تحریف معنوی ہے۔ اور سب سے خطرناک تحریف معنوی ہے جو آج ہمارے نوحوں میں اور ہمارے مصائب میں ہو رہا ہے کہ کربلا صرف رونے کے لیے، رلاؤ اور مظلومیت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ کربلا کے جمالیاتی پہلوؤں پر بھی بہرحال نظر ہونی چاہیے قبلہ۔ میں صرف ایک گزارش کروں گا، چونکہ غم کی شام ہے اور ہم نے تو کربلا میں بھی شام غریباں گزاری ہے، قم میں بھی رہے ہیں، مشہد مقدس میں بھی رہے ہیں، شہر اعظا لکھنؤ میں بھی ہم نے شام غریباں دیکھی ہے، اپنے وطن میں بھی دیکھی ہے، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانا ہوا ہے۔ فضا سوگوار ہے اور یقیناً ناظرین بھی چاہیں گے کہ کچھ تذکرے مصائب ہو جائے، بہت ہی مختصر سا، شاید آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور رومال سیدہ میں ہمارے آنسو۔ شام غریباں کا لفظ ہی ہم لوگ بار بار اس لفظ کو بول کے سخت دل ہو گئے ہیں، ورنہ ہمارے بزرگ ہم نے، اور آج بھی ہوتے ہیں ایسے، جو لفظ حسین صرف زبان پہ آتی ہے تو ان کے رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کربلا، حسین، پیاس، عباس، علم، یہ کلمات ہی رونے کے لیے کافی ہیں۔ اور شام غریباں تو واقعاً پوری داستان ہے، مظلومیت ہے، جلے ہوئے خیمے جن کی راکھ سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، تماچا کھائے ہوئے، سہمے ہوئے بچے اور بچیاں جو اب اس ڈر سے التش التش نہیں کہتے، اب بھی پیاسے ہیں، مگر التش التش نہیں کہہ رہے ہیں کہ کہیں پھر کوئی تماچا نہ مارے۔ اور لٹی ہوئی بیویاں جو
شام غریبہ کے سناٹے میں بیٹھی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہیں کہیں میرے لال اکبر کی لاش پڑی ہے، یہیں قرب و جوار میں کہ قاسم کے پامال جسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، اور یہیں کہیں تھوڑی دور پر نشیب میں کہیں حسین کی کچلی ہوئی لاش جو گھوڑوں سے پامال کی گئی ہوئی پڑی ہے۔ اور اس بے بسی کے عالم میں جب چاروں طرف سناٹا ہے اور ذا سکون ہوا ہے تو زینب نے سب کو سمیٹ کے بٹھایا ہے، اور اب زینب کی باری ہے۔ کل تک جن خیموں کے ارد گرد عباس اور اکبر جیسے شیر پہرا دے رہے تھے، آج وہ خیمے باقی نہیں ہیں، وہ اسلحے باقی نہیں ہیں، وہ بازو باقی نہیں ہیں، مگر ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے زینب کبریٰ اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ اس قافلے کا پہرا دے رہی ہیں، اس لیے کہ علی نہیں ہے تو علی کی بیٹی موجود ہے جو آئے گی، آنے والوں کو روکے گی اور بچوں کو چین سے سونے دے گی۔ اس لیے کہ بچے سو گئے ہیں تو خوف یہ ہے کسی وجہ سے آنکھ کھل گئی تو پھر پانی مانگیں گے، اور پانی مانگیں تو پانی کہاں سے آئے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عظم اللہ اجورنا اجورکم۔ میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ ایک بار پھر سے تعزیت اور تسلیت قبول کیجیے۔ رب کریم ہم سب کے تمام اعمال کو، بالخصوص ان ایام میں کی جانے والی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحبت فرمائے۔ ناظرین، میں یہیں پر آپ سے خداحافظی کروں گا، لیکن پروگرام زندہ حسین کا سلسلہ شہر لکھنؤ سے جاری و ساری رہے گا۔ ایک وقفے کے بعد آپ سنیں گے اشعار، یقیناً مصاب ہوں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اسلام کی تبلیغ یہ تبلیغ ازا ہے، سرور کی عزاداری سے ملت کی بقا ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہ تبلیغ ازا ہے، ہر سینے مومن بخدا کرب و بلا ہے، ہر سینے مومن بخدا کرب و بلا ہے، جو دل بھی غوارا شاہ شہداء ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہ تبلیغ ازا ہے، آئے کون ہے جو پہنے ہوئے ہتھ کڑی بیڑی، یہ کون ہے جو پہنے ہوئے ہتھ کڑی بیڑی، زندہ میں لہد نیسی ایک کھود رہا ہے۔ اسلام کی تبلیغ
تبلیغ ازا ہے۔ ہچکی جو کبھی آئی تو صغرا نے کہا یہ ہچکی جو کبھی آئی تو صغرا نے کہا یہ نانی میرے اصغر نے مجھے یاد کیا ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہ تبلیغ ازا ہے۔ اب جھک نہیں سکتا کبھی عباس کا پرچم، اب جھک نہیں سکتا کبھی عباس کا پرچم، یہ باش علم میں نہیں تعویذ بندھا ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہ تبلیغ ازا ہے۔ پیراہن صد چاک بھی چھوڑا نہ شقی نے، پیراہن صد چاک بھی چھوڑا نہ شقی نے، جس میں شہ مظلوم پہ زخموں کی قبا ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہ تبلیغ ازا ہے۔ ہائے ممتا ہی کسی ماں کی بتا سکتی ہے اس کو، ممتا ہی کسی ماں کی بتا سکتی ہے اس کو، کیوں درد یہ لیلا کے کلیجے میں اٹھا ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہ تبلیغ ازا ہے۔ یہ داغ منور میرے سینے پا رہے گا، یہ داغ منور میرے سینے پا رہے گا، ایک چاند ہے جو ماتم سرور سے ملا ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہ تبلیغ ازا ہے۔ سرور کی عزاداری سے ملت کی بقا ہے۔